الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الذين هم خلاصة العرب العلباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر ونشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين وقاتل المشركين والمرتدين أبا بكر الصديق ولي الله ووصي رسول الله وخليفته بلا فصل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ما قدروا
الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير اسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صدر جلسہ، صدر جماعت، حضرات علماء کرام، رفقائے جماعت، واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، چھ روزہ خلافت راشدہ کانفرنس کا یہ تیسرا اجلاس جو مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کراچی ڈویژن کے زیر اہتمام منعقد ہوا ہے، آج کے اس پروگرام کو اس کے لیے مخصوص کیا گیا ہے کہ خلافت راشدہ کے دوسرے تاجدار امام عدل و حریت مراد پیمبر امیر المؤمنین داماد علی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور شخصیت پر گفتگو ہے۔ دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایک انقلابی قائد کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائے. بعض کوتاہ نظر بد نصیبوں نے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعویذ گنڈا بیچنے کے لیے یا مجاورانہ زندگی کو فروغ دینے کے لیے تشریف لائے. حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اولاد آدم کو انسانی عظمتوں سے دوچار کرنے اور انسانیت کی تعمیر کے لیے تشریف لائے. اور سیرت سرور کائنات کو سمجھنے کے لیے صحیح انڈیکس بھی یہی ہے کہ صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کیا. اس لیے کہ جس قائد نے قیامت تک کے لیے انسانی قافلے کی رہنمائی کرنی تھی، وجہ طور پر فکر انسانی میں یہ سوال آتا ہے کہ اس نے خود اپنے دور میں جو انسان تیار کیے وہ کیسے تھے؟ ہوتا یہ ہے اہل ذوق سے معذرت کے ساتھ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کرنے کے لیے بعض حضرات افسانوی انداز کو اس طرح اختیار کرتے ہیں. کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی ملاحت پہ گزارا کرتا ہے، کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زلفوں کی مہک پر سارا وقت گزار دیتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے وابستہ ہر عنوان عمر نو مانگتا ہے کہ اس پہ بات کی جائے. لیکن انسانی برادری کے قائد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کا جو صحیح انداز ہے وہ یہی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں جو انسان تیار کیے ان کی سیرت و شخصیت اور ان کے کردار کا مطالعہ کیا جائے. چنانچہ ایک خاص گروہ پیدا ہوا جو اسلام دشمنی میں اس حد تک آگے گزر گیا کہ انہوں نے تاریخ کے من گھڑت حوالوں سے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تو بڑے اچھے تھے، آپ کا خاندان بھی بڑا اچھا تھا، لیکن آپ نے جو جماعت تیار کی الیاذ باللہ وہ حق و صداقت کے معیار پر پوری نہ اتر سکی. یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین تک کو انہوں نے معاف نہیں کیا کہ جو خواتین خانوادہ نبوت میں پہنچی وہ بھی معیاری نہیں تھی. اس سلسلے میں کل کی ملاقات میں اگر زندہ رہا تو میں چند ایگزامپل دوں گا، ریفرنسز دوں گا، اپنے دل کے زخم آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. آج نہیں، آج جمالی باتیں ہوں گی، اور اگر کل میں زندہ نہ رہوں تو برادر محترم سے گزارش ہے کہ وہ آپ کے سامنے میرا درد پیش کریں، وہ جانتے ہیں.
اصل میں صحابہ کرام پر تنقید کے تیر چلانے والے دلوں میں یہ بات اتارنا چاہتے ہیں کہ جو پیغمبر اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو معیاری انسان نہیں بنا سکا، وہ قیامت تک کے لیے انسانی قافلے کی قیادت کیوں کرتا؟ اور ادھر معلم کامل کو دیکھیے کتنی رقت اور دل سوزی کے ساتھ فرماتے ہیں، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے معاملے میں خدا سے ڈرنا، لا تتخذوہم من بعدی غرضا، ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا، ان میں عیب مت ڈھونڈنا، من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا اس کے دل میں میری چاہت کا رنگ ہوگا، اور جو میرے صحابہ پر تنقید کرے گا دراصل اس کے دل میں میرا بغض کار فرما ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہیں یہ دلائل و براہین نبوت ہیں، شجر نبوت کے برگو بار ہیں، گلشن رسالت کے وہ مہکتے دمکتے گل بوٹے ہیں کہ جن کی جوانی میں رسول کی تعلیم و تربیت کی مہک نظر آتی ہے۔ میرے عزیز دوست، اور اگر آپ محسوس نہ کریں تو ایک اور نفسیاتی تجزیہ عرض کرتا جاؤں، محبت کی نظر ہمیشہ خوبیاں تلاش کرتی ہے اور بغض کی نظر عیب ڈھونڈتی ہے۔ جب کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ اس کی شخصیت کے ہر پہلو کو حسن نظر سے دیکھتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے، بلکہ بعض اوقات تو طبیعتیں اس حد تک مبالغہ کر جاتی ہیں کہ محبوب کی برائیاں بھی خوبیاں بن جاتی ہیں، لیکن جب کسی سے بغض ہو جائے تو اس کی خوبیاں بھی برائیاں نظر آتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم میرے صحابہ سے محبت کرنا، من احبہم فبحبی احبہم، صحابہ سے محبت کرنا چونکہ جزو ایمان ہے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تو سچی بات یہ ہے کہ رحمت عالم کے حلقے میں تیار ہونے والے وہ قیمتی انسان جن کے تذکروں سے قرآن کے ورقے چمک رہے ہیں، ہمیں ان میں خوبیوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ ہم صحابہ کی زندگی کے جس پہلو کو دیکھتے ہیں بے داغ نظر آتا ہے، بے عیب نظر آتا ہے، لیکن اب وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں صحابہ کرام کا بغض ہے، انہیں میں خوبیاں کیسے دکھاؤں، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ کل کی ملاقات میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت و کردار کے ضمن میں کچھ گفتگو ہوئی تھی، وہ اتنی مختصر تھی کہ تقریباً نہ ہونے کے برابر، لیکن ایک بات ذہن میں بٹھا لیجیے کہ جناب صدیق اکبر جو ہیں فنا فی الرسول ہیں، فنا فی الرسول ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صدیق اکبر کو یہ کریڈٹ عطا فرمایا ہے کہ میری پوری امت کا ایمان اگر ابو بکر کے ایمان کے مقابلے میں لایا جائے تو ابو بکر کے ایمان کا وزن میری پوری امت کے ایمان کے مقابلے میں بڑھ جائے گا۔ اس لیے کہ یہ میرا پہلا مصدق جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ میں آنے کے بعد زندگی کا ایک بھی لمحہ ایسا نہیں جو منشا رسول کے خلاف گزرا ہو۔ بہت بڑے بزنس مین تھے، بہت بڑے تاجر تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پہ سب کچھ لٹا دیا،
دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اسی ابو بکر کے کرتے پہ پیوند نظر آ رہے ہیں اور کرتا پھٹا ہوا ہے، جس کے تجارت کے قافلے کئی کئی دن تک شہر میں داخل ہوتے رہتے. پوچھا گیا ابو بکر آپ کو کبھی وہ زمانہ بھی یاد آیا جب آپ سونے اور چاندی سے کھیلتے تھے، ہیرے جواہرات میں کھیلتے تھے؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے بہت یاد آتا ہے وہ زمانہ، اور اکثر اشکبار ہو جاتا ہوں اس زمانے کو یاد کر کے کہ اے کاش میری ساری زندگی اسی ڈھب میں گزری ہوتی. یار لوگوں نے تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید کے نشتر چلانے کے لیے تاریخ کے من گھڑت حوالوں سے یہ مواد اکٹھا کیا ہے کہ وہ فدق حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نہ دے سکے. میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں عزیز دوستو کہ جو ابو بکر اپنی پوری دولت اور زندگی بھر کا سرمایہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کے لیے وقف کرتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کا حق کیسے مار سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کوئی حق نہیں مانا. جہاں تک فدق کا تعلق ہے وہ بھی یہی ہے. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں صاحب حق بنتا تھا اور نہیں دیا، تو پھر الزامی جواب یہ کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند آرائے خلافت ہوئے تو انہوں نے باغ فدق سیدہ فاطمہ کو کیوں نہیں دے دیا؟ اس الزام کا پس منظر یہ ہے کہ باغ فدق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کمزوروں، محتاجوں، یتامہ اور مساکین کے لیے اس کی آمدنی کو خرچ کر دیا کرتے تھے. وصال نبوی کے بعد جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ اس باغ کے ضمن میں کیا فیصلہ کریں گے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انبیاء مال و دولت وراثت میں چھوڑ کر نہیں جایا کرتے، انبیاء کی وراثت تو علم ہوتا ہے. میں اس باغ کے ضمن میں بھی وہی کروں گا جو میرے قائد کیا کرتے تھے، یعنی یہ کمزوروں، محتاجوں اور یتاموں و مساکین کے لیے اس کی آمدنی وقف رہے گی. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت صدیق اکبر کے اس جواب پر مطمئن ہو گئیں. فرضیت بذالک کے الفاظ ہیں، یہ جواب سن کر سیدہ فاطمہ مطمئن ہو. لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں عزیز دوستو کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب اس دنیا کو چھوڑتے ہیں اور عالم بقا کا رخت سفر باندھتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، تو سنیے کہ اپنی لخت جگر کو کیا وصیت کرتے ہیں. فرماتے ہیں بیٹی پہلی بات تو یہ کہ میری ساری جائیداد فروخت کر دینا، گھر کا سارا سامان فروخت کر کے یہ 27 مہینے جو میں نے مسند خلافت پہ بیٹھ کر شورا کے مشورے پر، اہل الرائے کے مشورے پر تنخواہ لی ہے، 27 مہینے کا پورا مشاہرہ میری جائیداد اور میری املاک کو فروخت کر کے واپس کر دینا، اسلامی بیت المال میں واپس کر دینا. اور اگر میری جائیداد پوری نہ ہو تو میرے قبیلے والوں سے کلیکشن کرنا اور یہ 27 مہینے کی تنخواہ بیت المال میں واپس کر دینا، تاکہ میں اپنے قائد کے حضور عالم برزخ میں یوں پیش ہوں کہ آپ کی امت کی خدمت بغیر کسی معاوضے کے کر کے آیا ہوں. اور وصیت کا اگلا حصہ یہ تھا کہ میرے کفن کے لیے نیا کپڑا ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، یہی چادر جو میں نے
علالت کے دوران استعمال کی ہے، اس پر کچھ داغ دھبے پڑ گئے ہیں، اسی کو دھو لینا، جو کپڑا بقیہ ضرورت ہو وہ مہیا کر لینا اور مجھے اسی دھلے ہوئے کپڑے سے کفن دینا۔ اس پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اشکبار ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں ابا جان کیا ہم میں اتنی بھی سخت نہیں، اتنی بھی ہمیں توفیق نہیں ہے کہ ہم آپ کو نیا کفن پہنا کے دنیا سے رخصت کریں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیٹی نیا کپڑا مرنے والوں سے زیادہ زندہ رہنے والوں کا حق ہے، نیا کپڑا مرنے والوں سے زیادہ زندوں کا حق ہے۔ میں یہ کیسے برداشت کروں کہ میرے آقا کی امت دھلا ہوا لباس پہنے ہوئے ہو اور میں نیا کفن پہن کر اپنے آقا کے حضور پیش ہوں۔ یہاں اگر آپ کے ذوق پہ گرانی نہ ہو تو تھوڑی سی تضمین عرض کرتا جاؤں، اور اگر گرانی ہو بھی تو کوئی بات نہیں۔ اصل میں آدمی جب بیمار ہو تو سیب بھی کڑوا لگتا ہے، منہ کا ذائقہ صفراوی بخار کی ضربیں کھا کھا کر جب خراب ہو جائے تو سیب بھی کڑوا لگتا ہے۔ یار لوگ تو اب درود و سلام بھی جس میں وہ فٹ نہ آئے، ایک خاص قسم کی سر، وہ پسند نہیں کرتے۔ تو جب تک کہ دل اور ذہن صحت مند نہیں ہوں گے یہ باتیں ذرا چبھیں گی، مگر انشاءاللہ بہت جلد شفائے کاملہ نصیب ہو جائے گی۔ جو صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لیے نیا کفن برداشت نہیں کرتا، اس صدیق کا مذہب یہ کیسے برداشت کرتا ہے کہ کسی بزرگ کی قبر پہ کوئی جھنڈیاں لگا کے بیٹھ جائے بین الاقوامی یتیم اور جھنڈیوں کے سہارے پوری قوم کا ذہنی اور معاشی استحصال کرے، رنگ برنگی جھنڈیاں لہرا لے اور جاہلوں سے کہے جو کچھ ملے گا یہیں سے ملے گا، خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا۔ پروفیشنل قسم کے قوال بلائے اور عرس کی آمدنی سے کچھ ان کو دے کچھ اپنا پیٹ بھرے اور جاہلوں کے دلوں میں یہ بات اتارے کہ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا۔ صدیق اکبر کے اسلام میں اگر ان چیزوں کی گنجائش ہوتی تو کم از کم وہ اپنی بیٹی کو یہ وصیت نہ کرتے کہ مجھے نیا کفن نہ دے۔ غریب کے بچے کو عید کے دن بھی نیا لباس میسر نہیں آتا، محنت کش اور مزدور کی بیٹی عید کے دن بھی نیا دوپٹہ نہیں پہن سکتی، اور پیر صاحب ماشاءاللہ رنگینیوں میں گھرے ہوئے۔ اقبال کہتا ہے ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، اور گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ کماری کے دوستوں میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں آج دوہرا دوں کہ سنگ دل ملانر آدم خور جاگیردار اور وڈیرے سلطنت برطانیہ کے خاندانی وفادار جاگیردار، جہاں ان کی دولت پرستی نے دور حاضر کے محنت کش اور مزدور کو سوشلزم کی طرف متوجہ کیا ہے، وہاں روحانیت کے لبادے میں دولت دونوں ہاتھوں سے سمیٹنے والے ان گدی نشینوں نے بھی محنت کشوں کو سوشلزم کی طرف دھکیلا ہے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ کیا اسلام اسی کو کہتے ہیں کہ ایک گدی نشین بن کے بیٹھا ہے، سال میں ایک عرس کر لیتا ہے، اس کی اتنی آمدنی ہوتی ہے کہ سارا سال چونچلے ہوتے ہیں، اس کے اللے تللے قابل دید ہوتے ہیں، اس کے گھوڑے انٹرنیشنل ریس میں شرکت کرتے ہیں، اس کا سگار ایک سگار 150 روپے کا ہوتا ہے۔ اور صاحب کہا یہ جاتا ہے کہ آپ نے کبھی میرے پیر صاحب سے ہاتھ ملائے، کبھی مسافہ کیا ہے؟ جی نہیں کیا۔ کر کے تو دیکھو ریشم کی طرح ہاتھ ہیں، ایمان نال ہاتھ ریشم ورگے نے۔ میرا سونا پیر کبھی ملایا تسی ہاتھ؟ میں آخیا پیر ہے یا حجلہ عروسی چ بیٹھی ہوئی کنوار ہے؟
سنو، اسلام کا حلیہ بدلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایک صاحب ہیں، وہ انہوں نے حدیثیں گھڑی ہوئی ہیں کہ حضور کو حلوہ کھانا بڑا پسند ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیے، آپ ذرا طریقہ واردات ملاحظہ کیجیے۔ بن ٹھن کے آتا ہے، سائز دن بدن بڑھتا جا رہا اور ثابت کرتا ہے کہ جس طرح ہم ہیں ہمارے آقا رحمت عالم بھی اسی طرح سے۔ نہیں نادان دوستو، خدا کے لیے اسلام پہ رحم کرو۔ میرے آقا قربان جاؤں، ایک بدوی، ایک اعرابی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ہاتھ ملاتا ہے، جو پتھر کی کان میں کام کرتا تھا اور پتھر کوٹنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ سخت ہو گئے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسافہ کرتے ہیں تو اس کے ہاتھوں کی سختی کو محسوس کر کے پوچھتے ہیں، تمہارے ہاتھ غیر معمولی طور پہ سخت ہیں، کیوں؟ پہلے تو وہ ذرا کانپنے لگا تھا جب ہاتھ ملایا اس نے کہ میں کس سے ہاتھ ملا رہا ہوں۔ اس کو لرزہ بر اندام دیکھ کر محسن انسانیت، انسان کی عزت نفس کے بین الاقوامی علمبردار، انسانی وقار کے پرتم بردار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسکین دیتے ہوئے فرمایا، حوّن علی نفسک کا، کانپنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اوپر قابو پاؤ، فانی لست بملک، میں کوئی آدم خور شہنشاہ تو نہیں ہوں، انما انا ابن امرات من قریش کانت تاکل القدید، میں تو اس ماں کا بیٹا ہوں جو سوکھا ہوا گوشت کھایا کرتی تھی، کانپتے کیوں ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص خود اعتمادی میں سر اونچا کر کے کھڑا ہو گیا اور رسول اللہ کے لبوں پہ فاتحانہ تبسم آ گیا، جیسے مالی اپنے گلشن کو مہکتا دیکھ کر خوش ہوتا ہے، ایک انسان کو سربلند دیکھ کر رسول اللہ کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ اور دور حاضر کا گدی نشین کیا چاہتا ہے؟ میرا مرید ایک فرلانگ دور سے جھکنا شروع کرے اور ذلیل ہوتا ہوا میرے قدموں کو آ کے چومے۔ انسان کے سر کو فٹ بال بنا رکھا ہے، فٹ بال۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارے ہاتھ غیر معمولی طور پہ سخت ہیں، کیوں؟ کہنے لگا، اللہ کے رسول، میں پتھر کے کان میں محنت کرتا ہوں، اپنے اور اپنے بچوں کے معاش کے لیے کسب حلال کرتا ہوں، اس لیے میرے ہاتھ سخت ہو گئے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دونوں ہاتھ اٹھائے اور انہیں چوم کے فرمایا، جو ہاتھ رزق حلال حاصل کرنے کے لیے اس قدر محنت کرتے ہیں وہ اس قابل ہیں کہ نبوت ان کا بوسہ لے۔ اور مولوی صاحب اس کم وقت کو خوش کرنے کے لیے کبھی قوم کو تیجے کے نام سے لوٹتا ہے، کبھی جمعرات کے نام سے لوٹتا ہے، کبھی ساتے کے نام سے لوٹتا ہے، کبھی 40ویں کے نام سے لوٹتا ہے، کبھی 11ویں کے نام سے لوٹتا ہے، پتہ نہیں کتنے کتنے عنوان بنا رکھے۔ کسی غریب کا کوئی مرے صحیح، مولوی صاحب اس وقت تک اس کو جنت نہیں جانے دیتا جب تک کہ اس کا پیٹ نہ بھر دیا جائے۔ کوئی غریب آ کے کہتا ہے، مولانا دعا کیجئے میرے والد گرامی فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں ایسے خشکے میں تھوڑی جائے گا، تیجے کی دیگ پکاؤ۔ وہ غریب جہاں کہیں سے کرتا ہے تیجے کی دیگ پکاتا ہے۔ مولوی صاحب کے سامنے مٹیریل پیش کرتا ہے، مولوی صاحب میدے میں مٹیریل ٹھونس کے کہتے ہیں، جہنم سے تو میں نے اسے نکال لیا ہے، لیکن اب جنت کا جو دروازہ بند ہے تو جمعراتے کی دیگ پکاؤ۔ وہ جہاں کہیں سے لاتا ہے بیچارہ جمعرات کی دیگ پکا کے مولوی صاحب کے سامنے مٹیریل پیش کرتا ہے، مولوی صاحب کہتے ہیں جنت کا دروازہ بھی کھل گیا، لیکن ایک پاؤں اس کا اندر ہے، ایک پاؤں باہر ہے، تو آخری دھکا دینے کے لیے 40ویں کا اہتمام کرو۔
وہ بیچارہ جہاں کہیں سے بھی کرتا ہے، آخر باپ کو تو جنت بھجوانا ہے۔ 40ویں کی تیاری کرتا ہے، اتنے میں محلے میں کوئی اور مر جاتا ہے، رونقیں اثر نو شروع ہو جاتی ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حضرت سید عبد القادر گیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ تعالی علیہ جتنے عظیم ہیں اتنے مظلوم بھی ہیں۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام مظلوم ہیں، اور بھی بہت سے بزرگ ہیں مظلوم ہیں، حضرت سید عبد القادر گیلانی بھی یقین کیجئے مظلوم ہیں۔ وہ اس لیے کہ انہوں نے پوری زندگی اللہ کی توحید بیان کرتے ہوئے اور رسول اللہ کی سنت کی اشاعت میں گزار دی۔ حضرت عبد القادر گیلانی جو ہیں اپنے زمانہ کے موحد اعظم ہیں۔ آپ ان کی تصانیف کا مطالعہ کریں، ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں، ایک ایک جملے سے صداقت ٹپکتی، ایک ایک جملے سے اللہ کی وحدانیت کا رنگ ملتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ کی اتباع کا سبق ملتا ہے۔ لیکن فنکاروں نے حضرت عبد القادر گیلانی کا نام اس قدر سنگ دلی کے ساتھ ایکسپلائٹ کیا، اس سنگ دلی سے استعمال کیا کہ قوم کو چوس لیا 11ویں کے نام پر۔ بتایا گیا صاحب 11ویں تو دین ہے۔ اس دن ایک دوست مجھ سے پوچھنے لگے، صاحب دیکھیے آپ شاہ صاحب قرآن تو بڑا اچھا پڑھتے ہیں لیکن عبد القادر گیلانی رحمت اللہ علیہ کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا وہ مردود ہے، بے ایمان ہے جو حضرت عبد القادر گیلانی کو نہیں مانتا۔ کس نے کہا ہے تمہیں؟ کہنے لگا آپ 11ویں نہیں دیتے۔ میں نے کہا یہ بات اور ہے، ماننا اور بات ہے، 11ویں نہ دینا اور بات۔ اگر حضرت عبد القادر گیلانی نے 11ویں دی ہوتی تو میں بھی ضرور دیتا۔ میں مولوی کا فالو نہیں کرتا، میں گیلانی کا فالو کرتا ہوں۔ مولوی کی بات نہیں مانوں گا، میں وہی راستہ اپناؤں گا جو سید عبد القادر گیلانی نے اپنایا۔ اگر کسی مائی کے لال کو جرأت ہے تو وہ ثابت کر کے دکھائے کہ عبد القادر گیلانی نے بھی کبھی 11ویں کے نام سے قوم سے دودھ مانگا ہو۔ صحابہ تو بڑی بات، پنجاب کے جاہلوں کو ڈرا رکھا ہے مولوی صاحب نے، دودھ نہ دو گے تو تمہاری بھینسیں خشک ہو جائیں گی۔ اور جہاں تک اللہ نے مجھے پہنچایا میں نے بھی جا کے بتایا، میں نے کہا نہیں بالکل نہیں، بھینسیں خشک نہیں ہوں گی، مولوی خشک ہو جائے گا۔ بھینسیں کیوں خشک ہوں؟ بھینسیں کس کے حکم سے دودھ دیتی ہیں؟ قرآن پاک نے فرمایا ان لکم فی الانعام لعبرۃ نسقیکم مما فی بطونہ ان لکم فی الانعام لعبرۃ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ ہم نے تمہارے لیے بہائم اور مویشیوں میں بھی عبرت رکھ دی۔ اگر تمہیں لائبریریوں اور کتب خانوں تک جانے کے لیے وقت اور فرصت میسر نہیں، اگر تم نے تفاسیر کا مطالعہ نہیں کیا، حدیث کو نہیں سمجھا، تو دودھ کا ایک گلاس بھی تمہارے سامنے مبلغ بن کے آتا ہے۔ دودھ پینے سے قبل ایک لمحہ ذرا سوچئے نا، کہاں سے آیا، کس نے بھیجا؟ تیرے جانور کی رنگت سیاہ، اس کا خون سرخ، اس کی گوبر بدبودار، کبھی سوچا ہے آپ نے کہ آپ کے گلاس میں آنے والے دودھ میں وہ کون ہے جو بھینس کی سیاہی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا؟
وہ کون ہے جو آپ کے گلاس میں آنے والے دودھ میں جانور کی گوبر کی بدبو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا؟ کہ میرا بندہ بڑے لطیف ذوق والا ہے، بڑے لطیف ذوق والا ہے۔ کہیں جانور کی رنگت، گوبر کی بو، خون کی سرخی دیکھ کر میری نعمت کو ریجیکٹ نہ کر دے، مسترد نہ کر دے۔ رب کائنات نے فرمایا یہ تینوں منفی چیزیں، لیکن ان تینوں منفی چیزوں میں سے لبنن خالصا سائغا للشاربین، خوش رنگ اور خوش ذائقہ دودھ پلانے والا کون؟ سید عبد القادر گیلانی نے بھی یہی تبلیغ فرمائی، قربان جاؤں اس کی دعوت پر۔ سید عبد القادر گیلانی نے بھی یہی تبلیغ فرمائی، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اسی میں گزر گیا۔ سمجھ آ رہی؟ آپ کو سمجھا سکتا ہوں، مولوی کو نہیں سمجھا سکتا۔ دیکھو نا جی، تو پروفیسر۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں دوستوں کے سامنے کہ جس غلط فہمی کا تعلق فکر و نظر سے ہو اس کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ جس غلط فہمی کا تعلق فکر و نظر سے ہو اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، لیکن جس غلط فہمی کا تعلق معدے سے ہو اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ صاحب پیٹ پہ کون چھری مارے؟ تو پھر بتائیے، سیاہ رنگ کے جانور، بدبودار گوبر اور سرخ خون کے بیچ میں سے لبنن خالصا سائغا للشاربین، خوش رنگ اور خوش ذائقہ دودھ پلانے والا کون؟ کہ ماری کے دوستو ذرا دل کی گہرائیوں سے جواب دو نا، اللہ ہی یا اللہ بھی؟ کوئی لمبی زلفوں والی سرکار، کوئی جبہ پوش بابا سیاہ پوش، واہ، ساری کائنات کے انسانوں کو یہ نعمت کون ہے عطا کرنے والا؟ یا اللہ بھی؟ آج کل بعض لوگوں کو ہی سے بڑی تکلیف، کرنٹ لگتا ہے بیچاروں کو، اور وہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جب ذائقہ خراب ہو تو میٹھی چیز بھی کڑوی لگتی ہے۔ تو آپ کو غصے میں نہیں آنا چاہیے اگر انہیں کرنٹ لگے، وہ تڑپیں پھڑکیں یا وہ بیچارے کوئی اول پھول بکیں یا گالیاں دیں، تو آپ کو بے قرار نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے جب مریض کی حالت سیریس ہو تو وہ ڈاکٹر کے منہ پہ بھی کبھی کبھی تھپڑ مار دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مریض کی حالت جب بہت خراب ہو وہ لاتیں پھینکتا ہے، کبھی تھپڑ مار دیتا ہے ڈاکٹر کے منہ پر، تو اچھا ڈاکٹر جو ہے وہ غصے میں نہیں آتا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ بیمار ہے۔ تو اب میں تو بات قرآن کی کرتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، اور جب تک جیئیں گے تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے اور تجھ سے ہی مدد چاہیں گے۔ لیکن مولوی صاحب جو ہیں وہ بے قرار، بیلنس بگڑ جاتا ہے، ان کا ٹمپریچر اپ ہونے لگتا ہے، تو میں غصے میں نہیں آؤں گا انشاءاللہ۔ میں دعا کرتا ہوں، کوشش بھی کر رہا ہوں، اور اللہ سے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس بیمار کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، ساری کائنات کو دودھ کی نعمت عطا کرنے والا کون؟ اب یہ بات غلط ہے؟ یہ جو 11ویں شریف ہے، عربی گرامر میں ویسے 11 یہ گاف آتا ہے۔ ایک مولوی صاحب سے کسی نے پوچھا اس کا کوئی ثبوت؟ کہنے لگا ہاں ثبوت ہے، 1 2
3 4 گنتا گیا 9 10 آگے ہے کہندا وہابیا ہن اگلا نہ آکھنا یار نہ آکھنا پھر 11ویں پیدا ہوندی ہے سبحان اللہ دلیل ملاحظہ فرمائیے قوم کا مقدر ملاحظہ فرمائیے ایک مولوی صاحب ثبوت لائے ہیں ٹی وی سے انسان ہر جگہ نظر آتا ہے تو رسول اللہ ہر جگہ کیوں نہیں نظر آتے دلیل ملاحظہ حضرت مولانا مفلس صاحب آپ کے ذہنی افلاس پہ افسوس کرنے کی تو مجھے اجازت ہونی چاہیے آپ اس حد تک گر چکے یہ سائنسی دور کا یہ ایک آلہ ہے کمبخت ٹیکنالوجی نے یہ منظر دکھا دیا تو آپ دین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اس کے ساتھ ثبوت فراہم کر رہے ہیں مولانا اللہ آپ کے حال پر رحم فرمائے ساری کائنات کو دودھ جیسی نعمت عطا کرنے والا کون انسانی جبین کی نیاز مندیوں کے لیے سچا مسجود ہر جگہ موجود علام الغیوب کارساز و دستگیر مشکل کشا و حاجت روا کہ اللہ بھی الحمدللہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بیٹی یہی چادر دھو کے مجھے کفن دینا میں دھلا ہوا کفن پہن کے اپنے آقا کے ہاں جانا چاہتا ہوں تو اب اگر ہم بھی یہی کہیں کہ آپ کے پاس اگر کپڑے بہت زیادہ ہیں تو یہ تامہ و مساکین کو دیجیے کبھی کسی لوہے کے کارخانے میں گرم لوہا کوٹنے والے مزدور کے دل کا درد بھی جاننے کی کوشش کیجیے حضرت گدی نشین صاحب کام کو کیا پڑھا رکھا ہے جیسی جتنی نئی چادر لاؤ گے نئی مرادیں پوری ہوں گی ایک بزرگ کے ہاں ہم جاتے ہیں بزرگوں کے ہاں تو ہم جاتے ہیں فاتحہ پڑھتے ہیں وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے قبرستان جایا کرو حضرت عثمان ذو النورین سے کسی نوجوان نے پوچھا امیر المومنین ذرا جوانی ہے شباب ہے اور پھر خوشحالی ہے جیب بھی بھری ہوئی ہوتی ہے ذرا خدا بھولنے لگا ہے نفس حکمرانی کر رہا ہے کوئی وظیفہ بتائیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اور ہو سکے تو روزانہ ورنہ ہفتے میں ایک روز قبرستان چلے جایا کرو وہاں جا کے دیکھا کرو کہ کیسے کیسے حسینوں کی مٹی پلید ہو رہی ہے اور تم نے بھی وہیں پہنچنا ہے تو ہم بھی بزرگوں کی قبروں پر جاتے ہیں اس لیے کہ وہاں موت یاد آئے اور ہم اللہ سے دعا کریں کہ خداوندہ ان کے درجات بلند کر اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا بزرگوں کی قبروں پہ جب جایا کرو اللہ جتنی توفیق دے قرآن پاک پڑھ لیا کرو اور پھر قبلہ کی طرف رخ کر کے دعا مانگا کرو قبر سے ذرا ہٹ کر رخ قبلہ کی طرف کر کے دعا مانگا تو وہاں گئے ہم مجاور صاحب جو وہاں بیٹھے تھے جن کا اسلام وہی ہے آ کے میرے ساتھ کہتے ہیں آپ کی کوئی مراد ہے میں نے کہا کیوں نا مراد آپ کو میں بتاؤں میں اپنی مراد تجھے بتاؤں تو منگتا ہے سوالی ہے کمبخت تیرے سامنے میں اپنے درد دل بیان کروں اپنی آرزو بیان کروں جو منگتا ہو اس سے کیا مانگنا مانگنا تو اس سے چاہیے جو غنی ہے اور سب کا داتا ہے کہنے لگا صاحب سب مانگتے ہیں اب جو اس نے چادر کا پلو اٹھایا تو اس کے نیچے چٹ رکھے ہوئے تھے اس نے بتایا لوگ آ کے چادریں بھی ڈالتے ہیں اور یہ پرچے بھی لکھ کے جاتے ہیں مجھے فلاں چاہیے اور مجھے فلاں چاہیے مہربانی کیجئے بس ذرا آ جائے
میرے عزیز دوستو، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر بزرگوں کی قبروں پہ جھنڈیاں لہرانا اور چادریں ڈالنا دین ہوتا تو سب سے پہلے میرے آقا اپنے دادا ابراہیم کی قبر پہ چادر ڈال. یہ سیف اللہ قریشی جو نعرے لگاتا ہے، میں اس کو نہیں روکتا، پتہ نہیں کیا سوچتے ہوں گے یار لوگ. میں نے اس کو روکا بھی ہے کہ یہ پھول وول مت لایا کرو، نہیں مانگتا. آپ سب گواہ ہو جائیں، میں اب بھی اس کو روکتا ہوں کہ آئندہ یہ پھول نہ لایا کرے، ہار وار نہ لایا. میں اس لیے چپ رہ جاتا ہوں کہ اس کا دل نہ ٹوٹے. یہ خود مجاور تھا پہلے اصل میں، 20 سال مجاور اور شرک کرتا تھا. ایک تقریر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے صراط المستقیم پہ لیا ہے. اب بیٹھ اللہ ان کو، اللہ تعالیٰ ان کو، ان کی اولاد کو پھلے پھولیں گے. اصل بات یہ ہے، جب صحت نصیب ہو جائے نا تو بیماری کا زمانہ کبھی کبھی یاد آ جاتا ہے. یہ صرف قریشی صاحب کی بات نہیں ہے، آپ یقین کیجئے کئی کیا ہوتا ہے، قافلہ در قافلہ لوگ قرآن کے سائے میں آ رہے ہیں. ٹوٹکوں کا زمانہ گزر گیا، قصے کہانیوں کا زمانہ گزر گیا. ایک گویا یہاں گا گا کے پورے کراچی کو جناب اس نے مس گائیڈ کر رکھا، نئی سے نئی نعت، اور کربلا کو تو اس طرح بیان کرتا تھا جیسے کمنٹری نشر کر رہا. آج کل ان کے ساتھ پھرتا ہے نہیں، ان کے ساتھ پھرتا. جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضرت صدیق و عمر عثمان کے ایمان پر شک کریں، جو حضرات صحابہ پر نفاق کا الزام لگائیں، جو رسول کے پہلو میں سونے والوں کے ایمان اور دیانت پر شک کرے، اگر کوئی شخص ان کو اپنا کہتا ہے اور ان کے ساتھ اپنی وابستگی ظاہر کرتا ہے تو وہ ان جیسا اور وہ اس جیسے، الجنس و مال جنس سے جمیل. اب اللہ کے فضل و کرم سے جب سے قرآن کی بارش شروع ہوئی، یہ کون لایا ہے ان کو؟ یہ عبد المجید ندیم کے لیے نہیں آئے، خدا کی قسم قرآن کے لیے آئے ہیں. یہ ابھی جلسہ ختم ہوگا، جلسہ ختم ہوگا اور ان میں سے بہت ایسے ہیں جو ٹاور تک پیدل جائیں گے. ہو سکتا ہے انہیں اپنے گھروں تک پیدل جانا. مجھے پتا ہے، میں آپ کی عظمت کو کیا سلام کروں. خدا کی قسم تنہائی میں رو کر آپ کے لیے دعائیں مانگتا ہوں، خدا آپ کو دونوں جہانوں کی عزت نصیب فرمائے. آپ کی اس بیداری نے مجاوروں کے گھروں میں صفے ماتم بچھا دی. میں عرض کر رہا ہوں میرے عزیز دوست، اب صورتحال یہ جناب، گالی گلوچ کے پلندے لے کے آئے، یہاں تک کہ وہ، چلیے مجھے تو جتنی گالیاں ہیں وہ ان کے اپنے پاس یا خاندانی طور پر جتنی موروثی انہیں ملی ہیں وہ سب مجھے دیں، نو آبجیکشن، کوئی اعتراض نہیں مجھے. لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ حضرت نانوتوی کو بھی معاف نہیں کرے، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی معاف. ان کی بدقسمتی حد سے گزر گئی ہے کہ وہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ تک کو معاف نہیں. آپ نے میری تقریریں پہلی بھی سنی ہوں گی، اب بھی سن رہے ہیں آپ. میرا یہ ذوق نہیں ہے کہ میں کسی مکتب فکر کے بزرگ کا نام لے کر پرسنل ہٹ کروں. میں بیماری کا علاج ضرور کرتا ہوں، مرض کا ضرور علاج کرتا ہوں، لیکن مریض کو نہیں چھیڑتا. آپ سمجھے کہ نہیں؟ کبھی کبھی کسی اشارے سے کوئی سمجھ لیتا ہے کہ یہ مجھے کہا جا رہا تھا، تو یہ اس کا اپنا مقدر. لیکن اگر کوئی بزرگان دین کی عظمت پر چھینٹے ڈالے گا تو آپ بتائیے کہ ہماری دل آزاری ہوگی کہ نہیں؟ صحابہ کرام کی عظمت پر اگر چھینٹے ڈالے گا تو ہمارے دل دکھیں گے. یہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کون ہیں؟ جن کی پوری زندگی اشاعت دین میں گزری.
تاریخ پاکستان کے قائد محمد علی جناح سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کو کوئی عالم بھی ایسا ملا ہے کہ جو آپ کے موقف کی حمایت کرے؟ کہنے لگا ہاں، میں دنیا والوں کے سامنے اشرف علی تھانوی کا نام پیش کرتا ہوں، اور اشرف علی تھانوی کے شاگرد مولانا شبیر احمد عثمانی کا نام پیش کرتا ہوں۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ وہ ہے کہ جنہوں نے مغرب پاکستان کی تشکیل کے بعد پہلا اس پرچم پاکستان کا پرچم ان کے ہاتھوں سے لہرایا گیا۔ محمد علی جناح کی جنہوں نے نماز جنازہ پڑھی، اور آج یار لوگوں کی طبیعت اس حد تک خراب ہو گئی ہے، ارشاد ہوتا ہے انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ اصل بات بتاؤں، وہ یہ جناب کہ ان کا ایک محرف ترجمہ مشرق وسطی میں اس پر پابندی لگائی گئی۔ وہ ترجمہ یہ تھا کہ قرآن کی منشا کے خلاف تھا، اس پر سعودی عربیہ میں پابندی لگی، دبئی میں پابندی لگی، ایران میں پابندی لگی، عراق میں پابندی لگی، مشرق وسطی میں۔ اب ظاہر ہے کہ عرب امارات میں اور سعودی عربیہ میں جس ترجمے پہ پابندی لگ جائے، پاکستان میں کیسے نہیں لگے گی؟ کیسے نہیں لگے گی؟ یہ ناراض ہوں، فتوے دیں، ہمیں گالیاں دیں، جو لیکن پاکستان کا راستہ حرمین شریفین سے علیحدہ تو نہیں ہے۔ پابندی تو اس پر لگے گی، کیسے نہیں لگے گی؟ لیکن غیر مسلم اقلیت دیے جانے کا جہاں تک تعلق ہے تو میں نے بتایا، ایک ترجمے پر ماضی میں پابندی لگی تھی، وہ کچھ دنوں کے بعد غیر مسلم اقلیت قرار پا گئے۔ قادیانی جن کے ترجمے پر پاکستان میں پابندی لگی وہ غیر مسلم اقلیت قرار پا گئے، اور جن کے ترجمے پر رسول اللہ کے وطن میں پابندی لگی، دامن یار خدا ڈھانپ لے پردہ تیرا۔ اتنی نہ بڑھا پاکی ہے دامن کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے قبا دیکھ۔ تو ہم نے کہا بزرگان دین سے محبت کرو، ان کی تعلیمات پر عمل کر کے، بزرگان دین سے محبت کرو، ان کے نقش قدم پہ چل کے۔ ارے نہیں صاحب، نقش قدم کیا ہوتا ہے؟ بس نئی نئی چادریں آنی چاہیے۔ اب قوم غریب آدمی نے پوچھا مولانا یہ عرب میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ ارشاد ہوتا ہے عرب میں ولی اللہ ہیں کہاں؟ سبحان اللہ۔ نہ جنت البقیع میں کوئی ولی ہے، نہ جنت المأویٰ میں ہے، ولی سارے یہی ہیں۔ حالانکہ وہیں سے تو ولایت تقسیم ہوتی ہے۔ میں نے اس دن گولڈن ٹاؤن میں کہا تھا کہ مکہ روشنیوں کا مرکز ہے، ساری کائنات میں روشنیاں وہیں سے تقسیم ہوتی ہیں، اور مدینہ کسوٹی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک کے لیے میرا مدینہ ضلالت اور گمراہی سے محفوظ رہے گا۔ قیامت آ سکتی ہے لیکن میری مسجد میں ضلالت اور گمراہی قدم نہیں رکھ سکتی۔ تو آج جن بد نصیبوں کی نماز مدینہ کے اماموں کے پیچھے نہیں ہوتی، یہ عاشق رسول ہیں، ذرا عشق ملاحظہ فرمائیے۔ کیوں مولانا؟ عشق خاص طرح کی پگڑی باندھنے اور جبہ اور سائز بڑھانے سے پیدا ہو جاتا ہے۔ جو یہ کہے کہ صاحب ہماری مسجد کا امام تو کھرا ہے لیکن نبی کی مسجد کا امام کھوٹا ہے، وہ رسول اللہ کا عاشق ہے۔ اور کہا کیا جاتا ہے حضور مختار کل ہے، ادھر یہ کہ حضور مختار کل ہے اور ادھر یہ کہ مسجد میں وہابیوں کا قبضہ۔ اچھا اختیار ہے، جو اپنی مسجد سے وہابیوں کو نہیں بھگا سکتے وہ کراچی والوں کی مشکل کشائی کیسے کریں گے؟ ادھر کہا جاتا ہے کہ حضور کو بشر کہنا گستاخی ہے، اور ادھر مولوی صاحب میلاد کے نام پہ وہ جلیبیاں کھا جاتے ہیں، وہ جلیبیاں ماشاءاللہ شالا نظر نہ لگے۔ میلاد النبی، یہ میلاد کے کیا معنی ہیں؟ ولادت، پیدائش۔ حضرت جبرائیل کا میلاد کبھی سنا آپ نے؟
نوری ہے نا، نوریوں کا سردار ہے، اس کا میلاد نہیں ہوتا۔ نوری تو پیدا ہونے سے پیدا کون ہوتا ہے؟ انسان ہوتا ہے، بشر ہوتا ہے۔ تو اب وہ ضدین ملاحظہ فرمائیے، ادھر کے حضور کو انسان کہنا گستاخی، ادھر یہ کہ میلاد کی محفل ہے، تشریف لائیے، ثواب دارین حاصل کیجیے۔ غریب ثواب دارین حاصل کرے اور مولانا مال حاصل کرے۔ ادھر کہا جاتا ہے کہ حضور ہر جگہ موجود ہے، بڑے خاص انداز میں جبے یوں کرتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں، حضور تشریف لے آئے ہیں۔ اچھا جی، کہاں سے حضور تشریف لے آئے ہیں؟ اور اس فنکشن میں شرکت کے بعد حضور کہاں تشریف لے جائیں گے؟ مولانا ڈھکوسلے باز صاحب، کچھ خدا کے لیے رحم، اس پڑھی لکھی دنیا میں، اس دور میں تم یہ کہتے ہو؟ ادھر تو یہ کہا جاتا ہے حضور ہر جگہ موجود ہیں، اور ادھر معراج بیان کیا جاتا ہے۔ حضور مسجد اقصی میں تشریف لے گئے، وہاں سارے نبیوں کی امامت فرمائی، اور پھر مولوی صاحب حضور تو ہر جگہ موجود ہیں، یہ تشریف لے گئے، امامت فرمائی، اور پھر آسمانوں پر گئے، جو ہر جگہ موجود، اس کا آنا کیا اور جانا کیا؟ کہ باری کے دوستوں، کبھی آپ نے سنا ہے کہ اللہ میاں ایک ہفتے کے دورے پہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں؟ کسی کتاب میں پڑھا ہے آپ نے؟ کسی راوی سے؟ راوی نے بڑا تنگ کیا ہوا، اللہ اس راوی سے بچا۔ میں تو کہا کرتا ہوں راوی 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 کہنے والوں، پنجابیوں سے پوچھو راوی کی شان۔ وہاں جب راوی جوش میں آتا ہے تو بستیوں کی بستیاں بہا کے لے جاتا ہے، اور تم تاریخ کا راوی کا دم پکڑے ہوئے ہو۔ یہ راوی جوش میں آئے گا تو ایمان کی دنیا کو بہا کے لے جائے گا۔ راوی کو چھوڑو، قرآن و سنت کی بات کرو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، سادہ نو مسلمانوں، آپ سے پوچھتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش بری پہ تشریف لے گئے تھے تو اس وقت فرش پہ تھے؟ جب حضور فرش پہ تھے عرش پر تھے؟ لیکن مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں، یہ تو پھر گستاخی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے میرے آقا کی بشریت کا، سن لیجئے، میں اپنے مکتب فکر اسکول آف تھاٹ کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ سے عرض کر دوں کہ رحمت عالم کی بشریت پاک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت بہما پہلو پاک ہے، اور ایسی پاک ہے کہ میرے آقا اگر دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کرنا فخر محسوس کرتے ہیں۔ حضور ہیں تو انسان، بنی نو انسان میں سے ہیں، ابن آدم ہیں، عبداللہ کے یتیم ہیں، سیدہ آمنہ کے فرزند ہیں، لیکن مقام یہ ہے کہ نوریوں کا سردار بھی آپ کے در کا رضاکار نظر آتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے حضور کے موقف کا اور حضور کی تعلیمات کا، تو روشنی نام ہی اسی کا ہے۔ یہ چاند نے اور سورج نے روشنی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موقف سے حاصل کی۔ میرے عزیز دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت فاروق اعظم کو نامزد کیا تھا حضرت صدیق اکبر کہ میرے بعد یہ سنبھالے گا اس مسند کو، اور یہ احسان فرمایا ہے جناب صدیق نے پوری امت پر۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند آرائے خلافت ہوئے۔ ایک جملہ عرض کرتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن خطاب۔ حضرت فاروق اعظم کے متعلق حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی بننا ہوتا تو میرا ابن خطاب عمر نبی بنتا۔ صدیق اکبر کے بارے میں کیوں نہیں فرمایا؟ جبکہ افضل البشر بعد الانبیاء تو صدیق اکبر۔ میرے عزیز دوستو، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ تمام انسانیت میں انبیاء کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینئر ہیں،
لیکن فاروق اعظم کی شخصیت کا وہ پہلو جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ عظیم انسان ہے کہ جس کا فکر متعدد بار قرآن بنا. فاروق کی فکر وحی کے مطابق نکلی. فاروق کا فکر وحی کے مطابق نکلا. متعدد مقامات ہیں کہ جب فاروق اعظم نے فرش زمین پہ سوچا تو عرش بری سے قرآن بن کے اترا. پردے کی تجویز فاروق نے پیش کی. رب کائنات نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، میرے پیغمبر اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں کو فرما دیجیے قل لازواجک وبناتک، فرما دیجیے اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو. بیٹی کو نا، اگر بیٹی کو ہوتا تو وہ بنت کا ہوتا. اسی دن سے تو لوٹے گئے ہو نا جس دن قرآن سمجھنا چھوڑ دیا. پڑھتے تو بڑی عقیدت سے ہو، کبھی سمجھنے کی بھی کوشش فرمائیے نا. جنہوں نے قرآن کو سمجھا ہے وہاں یہ فتنے نہیں ہیں. سعودی عربیہ میں انہیں کہیے نا ذرا اپنی منڈی وہاں چلا کے دکھائیں. وہاں نہیں چلتی ان کی منڈی. لیکن بیچاری یہ قوم چونکہ عربی سمجھتی نہیں، عربی جانتی نہیں، فنکاروں کی پانچوں گھی میں ہے. قل لازواجک، فرما دیجیے اپنی بیویوں کو وبناتک، اور اپنی بیٹیوں کو. قرآن کے اس انداز بیان سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نہیں کئی ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت سیدہ زینب، پھر حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، پھر حضرت ام کلثوم، جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن. الہ العالمین یہ حکم میرے گھرانے کے لیے آیا ہے نا، کسی اور کے لیے تو نہیں. مجبوریاں جو ہوئیں، چلیے میں تو اس حکم کی پابندی کروں گا، لیکن میری امت میں کوئی پڑھا لکھا ہو جائے، کوئی بزنس مین ہو، کوئی حکمران بن جائے، تو اس کے لیے تو یہ حکم نہیں ہے. رب کائنات نے فرمایا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بیویوں کو بھی میرا یہ حکم سنا دیجئے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، جب انہیں گھر سے باہر نکلنا پڑ جائے تو اپنے چہرے چادروں سے ڈھانپ لیا کریں. ان کا گھروں سے بے پردہ باہر آنا اگر فرش پہ تیرے عمر کی غیرت برداشت نہیں کرتی تو عرش پر تیرے خدا کی غیرت بھی برداشت نہیں کرتی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تجویز عرض کی اللہ کے رسول مقام ابراہیمی پر نوافل ادا کرنا چاہتا ہوں. جب اس مقام پہ آتا ہوں تو مجھے ابراہیمی سجدوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. رب العالمین نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، میرے محبوب اپنے عمر کو اجازت دے دیجیے اور امت کے ہر فرد کو میرا یہ قانون سنا دیجیے کہ جو میرے گھر کے طواف کے لیے آئے اسے فاروق اعظم کے ذوق کا اعتراف کرتے ہوئے مقام ابراہیمی پہ سجدے کرنے ہوں گے. سجدے ہوتے رہے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے. فاروق اعظم کی فکر رسا کا مظاہرہ بیت اللہ میں ہوتا رہے گا قیامت تک. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول منافق کی نماز جنازہ پڑھانا آپ کیسے گوارا کریں گے؟ جس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام تراشی کی
मुनाफिकीन का रईस। मैं कहा करता हूं दुनिया का पहला मलंग इब्ने उबई। प्रिस्टन एक जगह है लंकाशायर में, इंग्लैंड में। वहां कॉन्फ्रेंस के बाद एक चिट आया कि साहब ये मलंग किस डिक्शनरी का लफ्ज है। मैंने कहा तुम इस्लामिक डिक्शनरी की बात करते हो और इत्तलान अर्ज है कि दुनिया की वर्ड डिक्शनरी में यह इस्तिलाह कहीं नहीं मिलती। यह पाकिस्तान की पैदावार है। और यह है क्या शय? इसका फन यह है कि खाता खुद है, मलता दूसरों के मुंह पे है। ऐसे ना सोच समझ के बोला करो, कह देते हो साहब फला तो बिल्कुल मलंग आदमी। गाड़ी के पीछे लिखा होता है छकड़ों के पीछे न छेड़ मलंगानू। खुद मलंग बनने का शौक। उस दिन सियालकोट एक कर्नल साहब मेरे मेजबान थे। वहीं छावनी में सीरत कॉन्फ्रेंस में मुझे शिरकत करना थी। जब वो मुझे अपने बंगले में ले गए तो एक ब्लैक डॉग बंधा हुआ था और हम जब पहुंचे तो उसने कार्रवाई शुरू कर दी, भौंकना शुरू कर दिया। मैंने कहा कर्नल साहब जरा मलंग पे काबू पाइए। थोड़ा कुठा आपकी बात हो। मैंने कहा शाह साहब जब तक ये कमबख्त है मैं इसको मलंग ही पुकारा करूंगा, लेकिन आपने इसको मलंग कहा क्यों? मैंने कहा इसलिए कहा कि ये इंसानों को भौंकता है और मलंग सहाबा को भौंकते हैं, तो ये भौंकना कदरे मुश्तरक है। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को धोखे से बुलाने वाले और फिर मुनाफिकत करके हजरत हुसैन को शहीद करने वाले तारीख से पूछिए कौन थे। लेकिन कहा यह जाता है कि साहब ये सब अहल सुन्नत की कार्रवाई। FIR बदलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन टपकती है अदाओं से, बरसती है निगाहों से। अदावत कौन कहता है कि पहचानी नहीं जाती। शाहजी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा था, शाहजी को जानते हो? सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी जो जुल्म जो जुल्मात में जगमगाता रहा, बुखारी दिलों को जिलाता रहा। कई मार के उसके दम खम से थे, विसालत के परचम उड़ाता रहा। और स्याहरात में जुर्रतों के चराग खुद अपने लहू से जलाता रहा। गए दौर की दास्ताने वफा बउनवान हिम्मत सुनाता रहा। और किसी दर पे झुकने का आदी न था, हुजूरे खुदा सर झुकाता रहा। सियासी खुदाओं के अंजाम पर बड़ी ठाठ से मुस्कुराता रहा। शाहजी रहमतुल्लाह अलैह वो मुजाहिद सरबकफ। वैसे तो आप इस मकतब के जिस फर्द को भी देखेंगे मुजावर नहीं मुजाहिद नजर आएगा। बड़े सगीर में दो तबके हैं, कुछ मुजावर हैं कुछ मुजाहिद हैं, कुछ तावीज फरोश हैं कुछ सर फरोश हैं, कुछ कसीदा खान हैं, मरसिया खान हैं और कुछ कुरान खान हैं। कुछ का गुजारा मरसियों पर है। हजारों में 72 तन थे तस्लीम और रजा वाले, हजारों में 72 तन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तस्लीम और रजा वाले, हकीकत में खुदा इनका था और ये थे खुदा वाले। आखिरी वन बैंड मुसीबत बेवकूफ बना रखा है कौन को। मैंने कहा हजरत मौलाना अल्लाह आपको शिफाए कामला नसीब फरमाए। गैर मुस्लिम में कलियत करार दे दो इन्हें। और कुछ हजरात ने कहा है मनाजरे का चैलेंज देते हैं। वो मैंने सुना है चूहा किसी शराब की बोतल में जा पड़ा था तो बाहर निकल के दुम पे खड़ा होकर कहने लगा कहां है बिल्ली, बुलाओ देखता हूं।
مولوی صاحب کا سرمایہ ملاحظہ فرمائیے، میر انیس کے مرثیے، پروفیشنل شعراء کے اجڑے ہوئے قصیدے، ٹوٹ کے قصے کہانیاں، ہیر وارث شاہ سیف الملوک، میلاد اکبری کی نعتیں، اور چیلنج دے رہا ہے علماء دیوبند کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میں نے رات بھی کہا، دہراتا ہوں کہ مولانا لائیے چیلنج منظور، چیلنج منظور ہے، مناظرہ ہونا چاہیے، قوم کو پتہ چلنا چاہیے کہ سچی بات کون کہتا ہے۔ لیکن اس کے لیے مناظرہ جو ہوگا، اس کے لیے فارمولہ یہ ہے کہ اس مناظرے کے جج بنیں گے حرمین کے امام۔ ٹھیک ہے نا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اذا تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ، فردوہ نہ الی دیوبندی نہ الی بریلوی، الی اللہ ورسولہ۔ تو ایک امام آ جائے گا اللہ کے گھر کا، ایک امام آ جائے گا رحمت للعالمین کی مسجد کا۔ اور یہ مناظرہ بپا ہو جناب اسٹیٹ بینک ہال میں، اس کی صدارت کریں صدر مملکت، ٹھیک ہے، صدر مملکت کریں اس کی صدارت، جج بنے حرمین کے امام۔ مولوی صاحب پھر تو نعتیں لے کے آ، میں قرآن لے کے آؤں۔ نہیں یار سنو، مولانا آپ گالیاں لے کے آئے، میں دعائیں لے کے آؤں گا۔ آپ اس کے طریقے پہ چلیں جس نے علماء حق پر فتوے لگائے، علامہ اقبال پہ فتویٰ لگایا، محمد علی جناح پہ فتویٰ لگایا، علامہ مشرقی پہ فتویٰ لگایا، الطاف حسین حالی پہ فتویٰ لگایا، علامہ شبلی پہ فتویٰ لگایا، اکبر الہ آبادی پہ فتویٰ لگایا، محمد علی جوہر پہ فتویٰ لگایا، ظفر علی خان پہ فتویٰ لگایا، اسماعیل شہید پہ فتویٰ لگایا، محمود الحسن دیوبندی پہ فتویٰ لگایا، محمد الیاس پہ اور حضرت تھانوی پہ فتویٰ لگایا۔ تم اس کے طریقے پہ چلتے ہوئے آؤ، میں اپنے اسلاف کے طریقے پہ چلتا ہوا تمہیں دعائیں دیتا ہوا ہوں۔ ادھر آؤ، ادھر آؤ، عالم ہنر آزمائے، تو تیر آزما میں جگر آزماؤں۔ وہاں پر اپنا اپنا موقف پیش کریں گے، کتاب و سنت کی روشنی میں حرمین کے اماموں کے سامنے لکھ کے دیتا ہوں۔ حرمین کے امام جس کو جھوٹا کہیں وہ جھوٹا مانیں گے ہم، اور جس کو وہ سچا کہیں اسے سچا مانیں گے۔ یہ ٹھیک ہے؟ دیکھو جی، مناظرہ ہونا چاہیے نا، نورا کشتی تو نہیں ہونی چاہیے۔ یا کوئی کرکٹ کا میچ تو نہیں ہے کہ بین الاقوامی لفنگے بلا لیے جائیں، کوئی ادھر سے چھلانگے کوئی ادھر سے چھلانگے اور پوری قوم کو بیوقوف بنا رکھے۔ نورا کشتی نہیں ہوگی، کھرا اور سچا تبادلہ خیال ہوگا۔ لیکن یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، قیامت تک یہ چیلنج منظور نہیں کرتے۔ یہ کہیں گے نہیں ہمارے ساتھ کرو، ہم خود منصف ہیں اور ہم خود مناظر ہیں۔ میں نے کہا تم مگر یہ تو بتاؤ کہ حرمین کے اماموں سے تمہاری طبیعت خراب ہوتی کیوں ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہماری روشن ضمیروں مجھے بتاؤ کہ حرم کے مسلح پر، مسجد نبوی کے مسلح پر قیامت تک کوئی گمراہ آ سکتا ہے؟ اور جی جو یہ کہے کہ وہاں گمراہ ہیں، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو پھر پاکستان کو حرمین کے عظمت پر سنگ باری کرنے والوں کی آماجگاہ نہیں بننے دیا جائے گا۔ ہمارے فکر و نظر کا مرکز حرمین ہے۔ جو حرمین کی امامت کو مجروح کرتا ہے وہ یہودیوں کا
ایجنٹ ہے کہ نہیں؟ تم سعودی عربیہ اور پاکستان کے درمیان ذہنی فاصلہ پیدا کرنا چاہتے ہو؟ قصیدہ اور مرثیہ پڑھ کے کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کے روشن ضمیر مسلمانوں کو رسول اللہ کے وطن سے محبت ہے۔ یہاں کے مزدور، یہاں کے کسان اپنے اس قائد سے محبت کرتے ہیں، اس کی سرزمین سے بھی محبت کرتے ہیں جس کی تعلیمات نے انہیں بلند کر دیا، جس کی تعلیمات نے ان کے فکر و نظر کے اندھیروں کو بھگا دیا۔ اور جو یہ کہیں کہ مسجد نبوی گمراہوں کے قبضے میں ہے، جو یہ کہیں کہ مسجد حرام گمراہوں کے قبضے میں ہے، یہ خود بیمار ہیں، اللہ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اور میں نے رات بھی کہا، اب بھی کہتا ہوں، مجھے خوشی ہے کہ میری صحافی برادری نے، اللہ انہیں خوش رکھے، بات سمجھ لی ہے اور انہوں نے تو سلسلہ ختم کر دیا۔ میں نے خود فون کیا تھا انہیں، یہ بری بات ہے، تمہارے اخبار کے لیے اور کوئی مضمون نہیں ہے۔ میں نے انہیں وہ سنایا، میں نے کہا فرنٹیئر اور بلوچستان والے بٹیرے لڑاتے ہیں، پنجاب والے مولوی لڑاتے ہیں۔ ایک پارٹی نے ایک مولوی بلا لیا، دوسری نے دوسرا بلا لیا، وہ پہلو کو کافر بنا گیا تھا، اس نے ان کو مشرک بنا دیا۔ ان کا فری سٹائل ہوتا ہے مولویوں کا، اور ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے جب مولویوں کی چونچ سے چونچ لڑتی ہے۔ تو میں نے کہا تم بھی فری سٹائل دیکھ رہے ہو، تمہارے پرچوں کے لیے اب اور کوئی مواد باقی نہیں رہا۔ مجھے خوشی ہے کہ انہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی، انہوں نے یہ سلسلہ بند کر دیا۔ لیکن اب یہ انتظامیہ کا فرض ہے، انتظامیہ کا فرض ہے کہ اگر آپ نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا ہے تو حرمین شریفین کے اماموں کو بلائیے اور ان کے سامنے بات ہو جائے۔ اور اگر امن و امان کو بحال رکھنا ہے پاکستان میں تو حضرت اشرف علی تھانوی، حضرت نانوتوی اور اسماعیل شہید پر زبان درازی کرنے والے اور مفتی محمود اور پروانہ توحید و سنت فنا فی القرآن شیخ القرآن کی عظمت پر سنگ باری کرنے والوں کی زبانیں بند کیجیے، جو ویسے تو موت مر چکا تھا لیکن اس نے پتہ نہیں کن طریقوں سے شورا کی ممبری حاصل کر لی۔ مجھے پتا ہے وہ جن ذرائع سے گیا ہے، لیکن میری شرافت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں اسے عرض کروں۔ معاف کرتا ہوں، اللہ سب کو معاف کرے، لیکن پنجاب کے ایک نعت خان کو یہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ علماء دیوبند پہ کیچڑ اٹھائے، اور اگر وہ باز نہ آیا تو اطلاع عرض ہے کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری، حضرت تھانوی، حضرت شیخ الہند، حضرت مفتی صاحب، حضرت شیخ القرآن، محمد الیاس مبلغ اسلام اور شاہ شہید کی حرمت کی حفاظت کی جائے گی۔ ہم صحابہ پر کیچڑ اچھالنے والوں کو بھی کھلی چھٹی نہیں دے سکتے، اور صحابہ کے سچے وارث، بر صغیر میں جد و جہد آزادی کے ہیرو، فرنگی سامراج کا جنازہ اٹھانے والے مجاہدین، ان کی عظمت پر سنگباری اور بد زبانی کرنے والوں کو بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میرے عزیز دوستو، مجھے افسوس ہے کہ میں نے بہت وقت لے لیا اور موضوع ابھی شروع ہی نہیں ہوا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا بقیہ حصہ اگر زندہ رہا تو کل بیان کروں گا۔ اب نو آباد کھڈا مارکیٹ کے قریب، جو اصلی جگہ اس کا نام کیوں نہیں لیتے ہو، بغدادی تھانہ کے قریب، یعنی تھانے سے کیوں ڈرتے ہیں یہ معلوم؟ تھانے سے بڑا ڈر لگتا ہے انہیں۔ پچھلے ربیع الاول میں حاجی صاحب، ہاں پچھلے ربیع الاول میں مجھے لے گئے پولیس والے وہیں تھانے میں، تو ایک پولیس والا آگے کہنے لگا جی اسی ان کے کریے جی بادشاہ، ہاں کہ اسی بھی مسلمان پر مجبور ہاں ملازم ہاں اسی ان کے۔ میں کیا ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں کہ نہیں جی ہوں تھوڑی جگہ تو نہیں، تسی بڑی سن افسوس پہ ہوندا ہے بھی تسی اتنے بیٹھ۔ میں کیا بابا بس کر، یہ ہماری جگہ ہے، میرے اسلاف نے یہیں ان راہوں سے گزر کے حق کا پرچم بلند رکھا،
اور میں اسی پرچم کو سینے سے لگائے ہوئے ہوں. پھولوں کا راستہ میرے سامنے بھی ہے. دور حاضر میں جہاں کھوٹے سکے چل رہے ہیں، کھوٹے سکے خدا کی قسم منڈی میں جن کا کوئی وزن اور کوئی قیمت نہیں، وہ چل رہے ہیں. تو پھولوں کا راستہ میرے سامنے بھی ہے، لیکن میں شاہ شہید اور شیخ الہند کی روحوں سے بغاوت نہیں کرنا چاہتا. میں امیر شریعت کی روح سے غداری نہیں کرنا چاہتا. میں اسی راستے پر زندگی کا آخری لمحہ بھی گزارنا چاہتا ہوں. اس لیے کل انشاءاللہ وہاں ملاقات ہوگی میمن سوسائٹی میں، بغدادی تھانہ کے قریب. اور اب میں اپنے برادر محترم سے معذرت کے ساتھ کہ وقت میں نے زیادہ لے لیا، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی خیالات سے آپ کو